اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ایک خبر ملی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کوئی نامعلوم افراد ہے جس نے مولانا طارق جمیل صاحب کے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل صاحب ہیں، ان کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب مولانا صاحب تو مشہور تھے جس کی وجہ سے خبر پھیل گئی، لیکن دیکھیں کتنے افراد اس طرح کے ہیں جن کو کوئی بندہ اٹھتا ہے اور قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنا معمولی سی بات ہو گئی ہے، اور کسی کے اندر بھی یہ خوف نہیں ہے کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے، اللہ کو کیا منہ ہم دکھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے تو اس کے اندر اتنی سخت وعیدیں بیان کی ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن شخص کو قتل کیا جان بوجھ کر تو فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے۔ اور آگے فرما بھی رہے ہیں اللہ وغضب اللہ علیہ، اللہ کے اوپر اس کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور شدید عذاب ہے اس کے اوپر۔ کسی کے کان کے اوپر جھونی رنگتی، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اٹھ کے قتل کر دیتا اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں پتا کہ قیامت والے دن اس نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کسی کو قتل کرنا یہ شدید گناہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی جان کو قتل کرنا یہ ایک بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کے سب لوگ مل کر کسی ایک شخص کے قتل کے اوپر جمع ہو جائے نا، تو اللہ رب العزت ان سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ اب ایک بندے کو ساری دنیا قتل کر رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت تو انصاف کرنے والے ہیں نا، اللہ رب العزت تو نہیں نا چھوڑنے والے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈالوں گا۔ قتل اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک مومن کے قتل کرنے میں ایک حرف کی بھی مدد کی نا، تو وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر جائے۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کے لڑ رہے ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس کو قتل کیا گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا، وہ تو قتل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے پہ مصر تھا۔ تو کسی کو قتل کرنا کوئی عام گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ رب العزت سخت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو ہے ان النفس بالنفس، قتل کا بدلہ قتل ہے، والجروح قصاص، قصاص ہے نا، قتل کا بدلہ قتل۔ اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے آیت قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، ولعنہ، اور اللہ رب العزت کی لعنت ہے، واعد له عذابا عظیما، عذابا عظیما۔ آج کل کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ان کو اللہ رب العزت کے سامنے جانے کی، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کی، وہ اس چیز کو بالکل بھول چکے ہیں، نسیا منسیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔